السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطہ حیات آج جس قوم کی دامن میں ہے، وہ قوم نہ دنیا کی نظر آتی ہے اور نہ آخرت کی نظر آتی۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے ان اصول و ضوابط سے اعراض کر لیا جن اصول و ضوابط کو اپنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آسمان کی رفتوں تک پہنچے۔ ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں اللہ کے ضابطہ حیات کے مطابق نہیں، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق نہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہم آج خلفشار اور انتشار کا شکار۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ ذہن و فکر میں کبھی یہ بات بیدار نہیں ہوئی کہ اس کو سوچا جائے۔ میرے نقطہ نگاہ میں سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اجتماعیت سے دور ہو گئے، اپنے ہاتھوں اختلافات کے بتوں کو تراشا اور پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ اصل کو چھوڑ دیا ہم نے۔ اصل کیا تھا؟ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور کن لوگوں کی زندگیوں کو اپنانے کا حکم تھا کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری سوچ اور فکر، خیالات منتشر ہیں۔ تحریک اسلامی جب آگے بڑھی تو کائنات کی تمام باطل قومیں اور تمام باطل نظریات محمد رسول اللہ کے غلاموں کی پاؤں کے نیچے پامال ہو گئی۔ لیکن بدنصیبی کہ اس بڑھتے ہوئے طوفان کو جب کافروں کی قوت، ان کی طاقت نہ روک سکی تو انہوں نے مسلمانوں کو سازشوں کا شکار کر دیا، اور ہم سازشوں کا شکار بن گئے۔ پھر ایسا اختلاف چلا، ایسا انتشار پیدا ہوا کہ آج تک ہم یکجا باہم نہ ہو سکے۔ اس کی ابتدا سیدنا فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوئی اور انتہا میدان کربلا میں ہوئی۔ یہ کربلا کا میدان وہ مقام ہے جس مقام پہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمہ زن ہوا. اس کے اسباب کیا تھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا. اب مقصود صرف یہ ہے کہ ان چہروں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے اپنے اوپر نقاب ڈال کے مسلمانوں کو اختلاف اور انتشار کا شکار بنا دیا. تمام مورخ اس بات پہ متفق ہیں، اور میں طرفین کی کتابوں کا ذکر کروں گا. مقصود و مطلوب میرا کوئی دوسرا فرقہ نہیں، بلکہ اہل حدیثوں کے کچھ وہ مولوی جنہوں نے اہل حدیثیت کا لبادہ اوڑھ کے رفض کا پیغام نشر کرنا شروع کیا ہوا ہے. ان کے سوچ، ان کی خیالات کا محور صرف دولت ہے کہ دولت کو اکٹھا کیا جائے. مسلمانوں میں افتراق تو پہلے تھا، ان بد نصیبوں نے مسلک کو بھی انتشار کا شکار بنانا شروع کر دیا اور نام دیا ہے تحقیق کا. قرون اولا مسلمانوں کے لیے وجہ افتخار ہے، اور وہاں زندگی بسر کرنے والے لوگ ہمارے نزدیک اس مقام پہ ہیں کہ ان کے اختلاف، ان کے لڑائی جھگڑے، اس پہ نہ بات کی جائے، نہ غور و فکر کیا جائے، اور ان میں سے کسی کو مجرم نہ بنایا جائے. اس لیے تو بات سیدھی ہے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. جو مجرم ہوگا اللہ پہچانتا ہے اس کو. کون سی کرنے والی بات ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے والے لوگ مخصوص لوگ تھے. خلاصۃ المصائب کا مصنف لکھتا ہے کہ لیسا فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم اہل الکوفہ، کہ جن لوگوں نے ثقلین کے تاجدار کے نواسے کو گھیرا کربلا کے میدان میں، ان میں نہ تو شامی تھے اور نہ حجازی، بلکہ تمام کے تمام لوگ کوفہ کے رہنے والے تھے. یعنی یہ بات متحقق ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں گھیرنے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ اسلام سے بے وفائی کی ہے. اور آج بھی اگر کوئی بے وفا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کوفی ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ہمارے آقا اسلام کے شہزادے سیدنا حسین پہ بربریت کے پہاڑ کس نے توڑے تھے، اور اس کا سبب کیا تھا؟ یہ کوئی محبت نہیں کہ آدمی کہے میں نے محبت میں سارے جہان کو کافر قرار دے دیا ہے. یہ نہیں محبت. محبت کردار ہے کہ ان لوگوں کے کردار کو اپنایا جائے، ان کے اصول و ضوابط کو اپنایا جائے، ان کے خیالات کو اپنایا جائے، اور ہر مجرم کو مجرم کہا جائے. جو مجرم نہیں اس کے سر پہ وبال ڈالنا، اس کے سر پہ بوجھ ڈالنا، یہ کوئی علم نہیں. اور ہمارے ہاں ہمارے ہی بد نصیب چند نوجوان یہ تحریک لے کے آگے اٹھے ہیں کہ آج تک اہل حدیث کے آباء و اجداد کا جو نقطہ نگاہ تھا وہ غلط تھا. میں ان ساری باتوں کے لیے ابتدائی
جو بنیاد رکھنا چاہتا ہوں وہ انہی کی بنیاد پہ رکھنا چاہتا ہوں جو کربلا سے متعلق ہیں۔ سعید بن وہب لکھتے ہیں کہ میں کربلا گیا تو دیکھا کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں۔ ایک شخص سے پوچھا کہ امیر المومنین اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس مقام پہ آل محمد کا نزول ہوگا اور تمہارے سبب ان کے لیے سختی ہوگی۔ میرا ہر لفظ اس بنیاد پہ ہے کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے، اختلاف پہ اختلاف نہیں ڈالتے چلے جانا چاہیے۔ پہلے ہی اختلافات نے ہمارا کیا رہنے دیا ہے؟ جو مزید اختلاف کی ضرورت ہے کیوں خاموشی نے اختیار کی جائے؟ وہ سب لوگ اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں، اللہ پہچانے گا ان کو، علی المرتضی کہتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے سبب اہل بیت محمد کے لیے سختی یہ ہے کہ تم ان کو قتل کر دو گے، اور ان کے سبب تمہارے لیے سختی یہ ہے کہ تم جب ان کو قتل کر دو گے اس قتل کے سبب اللہ تمہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا۔ کن لوگوں سے مخاطب ہیں اور کہاں؟ اور یہ وقت وہ ہے جو آج سے 20 سال پیچھے ہے۔ علی المرتضی با کرامت انسان ہیں اور یہ الفاظ ان کے کرامت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس وقوع سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ کوفہ کے لوگوں تم آل محمد کو اس مقام پہ ذبح کر دو گے۔ کتاب صفین صفحہ 75 علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان وہاں موجود۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام کا وہ شہزادہ جس پہ کربلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جب لوگ گھیرا کیے ہوئے تو اپنے خیموں سے نکلتے ہیں، ان لوگوں کی طرف بڑھے۔ خلاصۃ المصائب کا مصنف لکھتا ہے کہ سامنے جا کے انہوں نے کہا ایھا الناس، اے لوگوں تمہیں یاد نہیں اے شیس بن ربی، اے حجاز بن الحجر، اے کیس بن الاشس، تم نے مجھے خط لکھے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ وہ لوگ جو سیدنا حسین کے خلاف ان کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں، تم نے لکھا تھا۔ یہ خطوط، ان خطوط کا ذکر میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کیا تھا کہ درخت پھلوں سے ہٹ گئے، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ آپ اگر آئیں گے تو اپنے جان نثاروں میں آئیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ان لوگوں کو آوازیں دے دے کے کہہ رہے ہیں، اور جلائل العیون میں باقر نے لکھا ہے کہ ارشاد فرمایا بد نصیبو، تم نے مجھے دعوت دی، اب تم ہی میرے خلاف تلوار لے کے نکل آئے ہو۔ علی المرتضی کے نزدیک اور سیدنا حسین کے نزدیک قاتل اہل بیت کوفہ کے وہ بد کردار تھے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ حسینی قافلہ کی وہ محترم خاتون ہے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہے، سیدہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو اہل کوفہ پکار کرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان سب لوگوں کی پکار پہ سب اہل بیت نے جو اظہار کیا ہے جن الفاظ میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ پہلے زین العابدین
رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ امام زین العابدین وہ ہیں جن کو عبادت کی بنا پہ سجاد کہا جاتا ہے. بیمار تھے. جب کوفہ کے لوگ آگے بڑھے تو آوازیں آئی رونے کی، چیخنے اور چلانے کی. ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ لوگ رو رہے ہیں حسین کی شہادت پہ؟ کہا اجبتون من حبنا فمن ذا الذی قتلنا. احتجاج طبرسی جلد 2 صفحہ 29 پہ اور اخبار ماتم کے صفحہ 802 پہ یہ روایت موجود ہے کہ زین العابدین کو ان کو پکار کے کہا بد کردارو، اب آ کے روتے ہو، آنسو بہاتے ہو، ہماری قتل و غارت کا سبب کون ہے؟ اور کن کی تلواریں ہیں؟ جن تلواروں نے آل بیت محمد کو، اہل بیت محمد کو ذبح کر دیا. روتے ہو؟ چوتھی شہادت سیدہ طاہرہ زینب رحمہ اللہ علیہ جب آواز سنی تو احتجاج طبرسی والا لکھتا ہے، اخبار ماتم والا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سیدہ نے اپنے محمل سے سر باہر نکالا. لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت محمد سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ان کو ننگے سر، ننگے پاؤں، ایسے ایسے اتہامات ہیں تاریخ کے. کوئی صحیح سند اس بات کی کوئی کائنات میں بیان نہیں کر سکتا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ شروع کیا تھا. محمد سے بولتی ہیں یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، اے دھوکے بازو، اے فراڈیوں، اے غدارو، اے ذلیلو. کس کے الفاظ ہیں؟ احتجاج طبرسی جلد 2 صفحہ 29، اخبار ماتم صفحہ 805، سیدہ طاہرہ زینب کے یہ الفاظ ہیں. اور کل فرمایا الا بیس ما قدمتم لانفسکم ان سکت اللہ علیکم وفی العذاب انتم خالدون اتبکون وتلہون واللہ فکوا کثیرا فلیضحکوا قلیلا. احتجاج طبرسی اور اخبار ماتم کا مصنف لکھتا ہے کہ سیدہ طاہرہ نے آواز دے کے کہا تم بد کردار لوگ ہو، بدعہد لوگ ہو، خائن لوگ ہو، غدار لوگ ہو، اور یہ سب کچھ کر کے اب ہمیں مگرمچھ کے آنسو دکھا رہے ہو، روتے ہو. فرمایا رو اس لیے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ ساری زندگی روتے رہو. فابکوا کثیرا فلیضحکوا قلیلا. ایک اور شہادت جلی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے ام کلثوم رحمہ اللہ علیہ. ارشاد فرماتی ہے جب دیکھا ان لوگوں کو کہ یہ آہوزاری کر رہے ہیں، فرمایا یا اہل الکوفہ یقتلن رسولکم یقتلن رجالکم وتبکین نساءکم فالحاکم بیننا وبینکم اللہ یوم الفصل للقضایا. علی المرتضیٰ کی بیٹی شہید کربلا کی بہن پکار کے کہتی ہے محمد سے کہ تم وہ بد کردار ہو جنہوں نے آل محمد کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا. تم نے قتل کیا تمہارے مردوں نے، اب عورتوں کو لگا دیا کہ رونا شروع کر دو. فرمایا یہ تمہاری بد نصیبی ہے، اس بد نصیبی پہ جتنا بھی تم رو تمہارے لیے یہ کم ہے. تمہیں نے تو یہ سب کچھ کیا ہے، اور کس نے کیا ہے کہ جس سے ہم گلا کریں، جس سے ہم شکوہ کریں. ایک اور گواہ، یہ گواہ گنتے جائیں، اگر ان کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ یہ گواہ موجود نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا،
بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ غوروں کی بات نہیں، بد نصیبی کی انتہا ہے کہ تحقیق کے آسمان پہ رہنے والے اہل حدیثوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو تحقیق کے نام پہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ مقصد پھر ایک انتشار ہے، پھر ایک افتراق ہے۔ سیدہ طاہرہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کوفہ والوں کے رونے کی آواز سنی تو اپنے محمل سے سر نکالا اور ارشاد فرمایا یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والقدر والخیلاء، اے مکہ کوفیو، دھوکے باز غدار کوفیو، یہ تو بتاؤ کہ تم ہم پہ رو کیوں رہے ہو؟ ارشاد فرمایا تم وہ ہو کذبتمونا وکفرتمونا ورأیتم قتالنا حلالا۔ سیدہ طاہرہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرمایا کوفیوں کو آواز دے کے کہ غدار ہو، مکار ہو، دھوکہ باز ہو، کذبتمونا، تم نے ہم پہ جھوٹ بولا، ہمیں جھٹلایا، وکفرتمونا، تم نے ہمیں کافر قرار دیا۔ وہ اہل کوفہ کے بد نصیب ان لوگوں کو آواز دے رہی ہیں جن کی عورتیں چلاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا اور تم ایسے بدبخت لوگ ہو کہ آل محمد کو جھٹلایا، آل محمد کو کافر قرار دیا۔ ورأیتم قتالنا حلالا، اور تم نے ہمیں قتل کرنا حلال جانا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ آج کی بات نہیں، تم نے ہمیں اس لیے قتل کیا کہ اس کے قابل تم ہم کو سمجھتے ہو، اور آج ہی کی بات نہیں، تم نے ہمیں ویسے قتل کیا کما قتل تم جدنا بیمسن، جیسے کل تم نے ہمارے جد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور یہ کہا کہ ان سیوفکم یقطر من دماء اہل البیت، کہ تمہاری تلواروں سے آج بھی اہل بیت کے خون کے قطرات گر رہے ہیں۔ مکرتم واللہ خیر الماکرین، فرمایا سازشیں کرتے ہو، تدبیریں کرتے ہو، کائنات میں کوئی بھی اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی مقصد کیا تھا؟ کل قیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ تمہارے دامن میں ہوں گے تو پتہ چل جائے گا وہاں۔ یہ تھی کربلا میں ان اہل بیت محمد کی گواہی جو کربلا میں موجود تھے اور جن کے سامنے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ سیدنا زین العابدین کے متعلق احتجاج طبرسی کا مصنف لکھتا ہے، صفحہ 27 پہ کہتا ہے کہ جب وہ اہل کوفہ سے مخاطب ہوئے تو کہا هل تعلمون انکم کتبتم ابی، اور تم جانتے ہو، یاد ہے تمہیں کہ تم نے میرے باپ کو خط لکھ دے، فغدرتموها، تم نے ان کو دھوکہ دیا، تم نے ان کو قتل کیا، تم نے ان کو تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کہا تبا لکم ما قدمتم لانفسکم، اور یہ کردار ادا کر کے جو تم نے آگے بھیجا ہے اس کے سبب تم پہ تباہی ہی تباہی ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن کس طرح محمد رسول اللہ کو دیکھو گے۔ اخبار ماتم جلد 2 صفحہ 27، احتجاج طبرسی کا اخبار ماتم کا 822 صفحہ، کہا کن آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھو گے؟ جب انہوں نے کہا اور تم بدبختوں نے میری عترت کو شہید کیا اور میرے حرم کو توڑا،
لستم بے امتی، دباؤ دو میری نگاہوں سے، تم میری امت نہیں ہو۔ مصنف لکھتا ہے جب یہ بات سیدنا زین العابدین نے کہی، فارتفعت اصوات الناس بالبقاء ویدعون بعضهم بعضا هل انتم ما تعملون، اور کربلا میں قتل حسین کرنے والوں نے اس وقت کہا کہ تم تباہ ہو گئے اس بنا پہ جو تم نے کرتوت کیا ہے۔ کس نے کہا؟ ان لوگوں نے جن کو سیدنا زین العابدین نے قاتل قرار دیا اور کہا قیامت کے دن تم محمد رسول اللہ کے سامنے کس طرح کی آنکھوں لے کے آئیں گے۔ وہ خود پکار کے کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں، خود کہتے ہیں وَيَعْدُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلْ أَنْتُمْ مَا تَعْمَلُونَ، تم ہلاک ہو گئے اس کے سبب جو تم نے کرتوت کیے ہیں۔ یہ وہ جنہوں نے یہ کرتوت کیے تھے، اور حسین سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں، اس کے دل میں محمد کی محبت نہیں، اور جس کے دل میں محمد کی محبت نہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن حسین کی شہادت کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ مجرموں کے چہرے پہ نقاب ڈالا جائے اور غیر مجرموں کو مجرم بنا کے تختہ مسک بنایا جائے، تختہ ستم بنایا جائے۔ یہ کون سی دیانت ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں۔ اور پھر جلال العیون میں ملا باقر ملسی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ 20,000 مردم کوفی نے، مردم عراقی نے امام حسین کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی، اور پھر انہوں نے تلواریں ان کے خلاف نکالی، اور ابھی بیعت ان کی گردنوں میں تھی کہ انہوں نے اپنی تلواروں سے امام حسین کو شہید کر دیا۔ جلال العیون باب پنجم اور مجالس المومنین کا مصنف مجلس نمبر 5 میں لکھتا ہے، تمام مردم بعد از قتل حسین مرتد شدن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قتل کرنے والے وہ تھے جنہوں نے ہماری امامت کی، خلافت کی بیعت کی۔ جب انہوں نے حسین کو اپنے ہاتھ سے شہید کر دیا تو شہادت کے بعد وہ سارے مرتد ہو گئے۔ یہ ہے ان لوگوں کی باتیں جن لوگوں نے کربلا پہ نگاہ ڈالی، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کربلا میں تھے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو قاتل تھے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہیں ان سارے لوگوں کے دن رات لیل و نہار کی مصروفیت بیان کیا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کربلا میں ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ وہ مظلوم تھا، قاتل ظالم تھے۔ اور سن لو، اللہ کی قسم، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں یزید کا دفاع کر رہا ہوں، میں منبر رسول پہ ہوں، قرآن میرے سامنے ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یزید قاتل تھا، یزید کا سب سے بڑا دشمن بدوم علی میں بنوں گا، ثابت تو کرو۔ یہ باتیں ٹھیک نہیں کہ بددیانتی کا ارتکاب کیا جائے، اور کرے بھی وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید ہو گیا، اور جب قافلہ ان محترم لوگوں کا کوفہ کی طرف جاتا ہے، اہل بیت کے تمام افراد کوفہ کے رونے، پیٹنے، چلانے اور نوحے پہ ان کو لعنت کرتے، جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ اب یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے۔ تبری، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں شیعہ ہے، تقیہ کا لباس اوڑھا تھا اس نے، بعض سنیوں نے اس کو سنی بھی کہا ہے، چلو یہ طرفین کا ہی ہے، کم از کم وہ تو بات مانی چاہیے جس کو طرفین بیان کرتے ہیں۔ تبری جلد 229 میں لکھتا ہے، کہتے ہیں جب یہ محترم قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو اس کے گھر کے تمام مردوں اور عورتوں نے نعرہ اور فریاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ تبری جلد 2 صفحہ 229 ہے شاید۔ تبری لکھتا ہے، میرا کوئی بھی بیان کیا ہوا اللہ
اگر کوئی مائی کا لاز ثابت کر دے کہ اس کتاب سے نہیں، منہ سے جو مانگے گا وہ انعام دوں گا۔ میں اللہ کے فضل و رحمت سے بات وہ کرتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے پڑھتا ہوں۔ لکھا طبری نے تاریخ اسلام کا ایک اور مصنف سید عبد القادر تاریخ اسلام اپنی تاریخ اسلام میں لکھتا ہے کہ جب یزید کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ امام حسین شہید ہو گئے، کہنے لگا، یزید نے رونا شروع کر دیا اور کہا، عبید اللہ زیاد پہ اللہ لعنت کرے، میں نے اس کو بیعت لینے کے لیے کہا تھا، حسین کو قتل کرنے یا اس کی ذات کو نقصان کے لیے نہیں کہا تھا۔ تاریخ اسلام سید عبد القادر صفحہ 29 آگے چلیں۔ امام ابن تیمیہ جس کو تمام مسلمان ادب و احترام سے پڑھتے ہیں اور تمام لوگ ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، مختاریوں کے اس قائد نے، حدیث بننے والے نے 20 کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ منہاج السنہ میں ارشاد فرمایا کہ متعدد اہل تاریخ نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ یزید نے حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ بار بار کہتا ہوں، میری تحقیق سے اختلاف کا ہر آدمی کو حق ہے، لیکن للہ میری باتیں سوچو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تمہارے گریبانوں پہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ ہوں۔ بتاتا ہوں کیسے۔ لکھتے ہیں امام ابن تیمیہ کہ متعدد مورخین نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ حسین نے، یزید نے حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق حسین سے تکریم اور تعظیم کرنا چاہتا تھا، اپنے باپ کی وصیت کے مطابق۔ پتہ باپ کی وصیت کیا ہے؟ اٹھاؤ طبری، اٹھاؤ بدایہ والنہایہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے کہا تھا، یزید کچھ لوگ تیرے خلاف اٹھیں گے، جو بھی اٹھے اگر مان جائے فبیا وغیرہ مل جمیٹ کر دو۔ مجھے یقین ہے کہ کوفہ کے لوگ حسین کو بھی مجبور کریں گے، لیکن اگر حسین تیرے مقابلے میں آئے تو گرفت کر لے تو وہ محمد کا نواسا ہے، اس سے پیار اور محبت کا مظاہرہ کرنا۔ میں یقین سے کہتا ہوں امیر معاویہ کی یہ وصیت ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے جو لکھی ہے، اگر امام حسین یزید کے پاس پہنچ جاتے وہ اس طرح ادب و احترام کرتا جس طرح محمد کے نواسے کا کرنا چاہیے تھا۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں جب اس کو یہ پیغام پہنچا، کہا وہ بھی اور اس کے گھر والے بھی انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں منہاج السنہ میں، اور کہا بلکہ یزید نے کہا اللہ ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، اگر حسین اس کا رشتہ دار ہوتا تو وہ کبھی قتل نہ کرتا۔ حسین اس کا رشتہ دار ہوتا، یہ کیا بات ہوئی؟ حسین ابن مرجانہ کا رشتہ دار ہوتا، ابن زیاد کا، یہ کیا بات ہے؟ سمجھ آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین یزید کے رشتہ دار تھے۔ رشتہ داریاں بتاتا ہوں آپ کو۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور مولوی لکھتا ہے، کہتا ہے اپنی تقریر میں، کہتا ہے جی درویش نے، شیخ الاسلام جو بہت بڑا درویش تھا، اس نے بھی لکھا ہے کہ ابن یزید نے ابن زیاد کو قتل کی سزا نہیں دی، اور جب اس نے اس کو قتل کی سزا نہیں دی تو اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، اس کے الفاظ ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یزید بھی قتل میں شامل تھا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قتل میں شامل نہ ہوتا تو ضرور اس قتل کی سزا دیتا۔ اور تمہیں نہیں، کائنات میں تمام تیرے جیسے لوگوں کو میرا برملا چیلنج ہے کہ اگر امام ابن تیمیہ کی تصانیف میں
ایک لفظ بھی یہ دکھا دو تو جو چاہو میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹ ہے علامہ پہ، جھوٹ ہے شیخ الاسلام پہ۔ شیخ الاسلام نے قطعاً یہ بات نہیں کی، بس اتنا کہا ہے کہ لوگ مختلف الزامات و اتہامات یزید پہ لگاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یزید نے حسین کی طرفداری نہیں کی، اس کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، بلکہ یہ کہنا کہ اہل بیت محمد سے زیادتی کی ہے، وہ کہتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہی نہیں بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے دربار میں جب سیدنا حسین کا سر پہنچا تو یزید نے سیدنا حسین کے دانتوں پہ چھڑی ماری تھی۔ ابن تیمیہ شیخ الاسلام، جس کو تم بھی شیخ الاسلام مانتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ روایت جھوٹ ہے، غلط ہے، اس لیے کہ جو راوی اس مقام پہ موجود تھے وہ راوی عراق میں تھے، دمشق میں یزید کے پاس نہیں تھے، اس لیے یہ غلط ہے، بےہودہ لا جانی ہے، اور لا جانی باتوں کی بنا پہ کسی غیر مجرم کو مجرم بنانا کائنات کی سب سے بڑی بدنصیبی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا۔ اور پھر ناسخ التاریخ، خلاصۃ المصائب، یہ دو کتابیں ہیں جن میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کتابیں کن کی ہیں؟ اہل سنت کی نہیں، اہل شیعہ کی۔ وہ لکھتے ہیں ناسخ التاریخ کے مصنف اور خلاصۃ المصائب کا مصنف لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب یزید کے پاس اس کے دربار میں سر اقدس حسین کا اور قافلہ پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ فوراً کہتا ہے ان کو میرے گھر میں لے جاؤ، گھر والوں کو کہتے ہیں ان سب کو گھر لے جاؤ، اور شیعہ مصنف کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں رومال تھا جس سے وہ اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ کوئی سنی لکھے تو اعتراض تو بن سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، اور یہ اس نے لکھا جو سنی نہیں ہے، وہ کہتا اس کے ہاتھ میں رومال تھا، وہ اس رومال سے اپنے آنسو پونچھتا تھا، رو رہا تھا، آنسو پونچھ رہا تھا، اور اہل بیت محمد کو اپنے گھر میں لے گیا، انتہائی عزت، انتہائی تکریم سے ان کو رکھا، اور جب تک ان کو اپنے پاس رکھا عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ تبری جلد 2، ابن اسیر جلد 4، ابن خلدون جلد 5، جلائل العیون باب 5، اور ناسخ التاریخ کتاب 2 میں لکھا ہوا ہے کہ یزید امام حسین کے قتل پہ راضی نہ تھا۔ ایک ایک لفظ جو میں بیان کر رہا ہوں اپنے دل و دماغ کی تختیوں میں لکھ لو، اگر یہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ جاؤ مولویوں سے پوچھو جو آج روافض کی سوچ کو حدیثوں میں پیش کر رہے ہیں، بتاؤ کہ یہ الفاظ ان کتابوں میں ہے کہ نہیں کہ یزید امام حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے لکھا کہ جتنی دیر تک اہل بیت محمد یزید کے پاس رہے ہیں، یزید اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے زین العابدین کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ سوچنے کی باتیں ہیں جو منہ سے آیا کر دیا۔ اور سنو، یہ کوئی انسان کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کل اس کے باپ کو قتل کیا ہو اور اگلے دن بیٹھ کے اپنے دشمن کے پاس وہ کھانا کھا رہا ہو۔ کر سکتا کوئی؟ اور مولوی تو نہیں کر سکتا۔ اہل بیت محمد کے افراد کس طرح کر سکتے تھے؟ جھوٹ ہے تیری یہ باتیں، وگرنہ کیا یہ واقعہ غلط ہے۔ تبری نے بھی لکھا ہے، ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، الناسخ التاریخ کے مصنف نے بھی لکھا ہے، اور جلائل العیون باب 5 میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کہاں ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ زین العابدین، اللہ کی قسم
میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں. کاش مجھ کو پتا چل جاتا زین العابدین، اگر مجھے پتا چل جاتا تو اللہ کی قسم میں حسین کو بچانے کے لیے جاگتا، چاہے میرا کوئی بچہ ہی ہلاک ہو جاتا. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رونے کی آوازیں جب کوفہ کے رہنے والوں کی زبانوں سے سنی تو اہل بیت محمد نے کہا یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل یا اہل الغدر یا اہل الخذل، اور ذلیلو، کمینو، غدارو، دھوکہ بازو، سب نے کہا. لیکن کوئی مجھے روایت صحیح سند سے لا کے دے جب اہل بیت محمد کو دیکھ کے یزید اور کرب والے روئے تھے تو ان میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ جھوٹا رو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس قتل میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں، نہ اس نے قتل کا حکم دیا اور نہ وہ قاتل ہے. اہل بیت محمد، ان کا یہ تصور تھا، یہ خیال تھا، اور تبھی تو کسی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا. وہاں کیا تھا، یہاں نہیں کیا. سبب کیا تھا اس کا؟ کبھی تو سوچو. زبور آل محمد ایک شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ جب اہل بیت محمد کو واپس مدینہ بھیجنے کے لیے قافلہ تیار ہوا تو زین العابدین کو یزید کہنے لگا کہ زین العابدین، اللہ کی قسم میں حسین کے قتل میں راضی نہیں تھا، لیکن کیا کیا جائے، جو اللہ کی رضا تھی وہی ہونا تھا. اگر تمہیں کسی بات کی ضرورت ہو تو مجھے لکھنا. زبور آل محمد صفحہ 156 پہ یہ لکھا ہوا. اور یہی نہیں، آخری بات ایک متصب مرخی کرتا ہوں جس کے فہم میں بھی نہیں گزر سکتا کہ بنو امیہ کے متعلق اس کی زبان یا اس کے قلم سے کوئی صحیح لفظ نکلے. وہ لکھتا ہے کہ جب حسین کا کٹا ہوا سر اور لٹا پٹا یہ قافلہ یزید کے پاس پہنچتا ہے تو یزید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے ابن زراعت پہ اللہ کی لعنت، میں نے اس کو قتل حسین یا خون ریزی کا حکم نہیں دیا تھا. اس بدنصیب نے ان کو شہید کر کے میرے احکامات سے بغاوت کی ہے. لکھتا ہے وہ مصنف کہ امام زین العابدین کو یزید نے بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور بڑے احترام سے اہل بیت محمد کو رکھا. پھر یہ سب کچھ لکھے پھر ڈنڈی مارتا ہے. کہتے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یزید قتل سے بری ذمہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. کیا لکھتے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سانحہ جاکا میں اصل کردار ابن زیاد کا ہے، اس لیے کہ یزید نے نہ قتل کا حکم دیا نہ خون ریزی کا حکم دیا، اس نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ حسین سے میری بیعت لو. تاریخ اسلام ڈاکٹر حمید الدین صفحہ 225 اور 226 پہ لکھتا ہے اور پھر لکھتا ہے کہ جب قافلہ کو واپس روانہ کیا گیا تو یزید نے ان سے پوچھا تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے. اہل بیت محمد نے اپنا نقصان بتایا تو یہ ڈاکٹر حمید الدین تاریخ اسلام میں لکھتا ہے کہ یزید نے دگنا ان کو دے کے چڑھا. یہ وہ یزید کا کردار ہے. یہ میں نے پہلے کہا ہے، یہ مقصد نہیں کہ میں اس کا دفاع کروں. اگر قاتل ثابت کر دو صحیح روایت سے، سب سے بڑا دشمن اس کا میں بنتا ہوں. میں تو ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ کوئی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے اہل بیت کے خلاف آنکھ بھی غصے کی اٹھا کے دیکھے، آنکھ نکال دی جائے اس کی. سیدھی سی بات میں نے پہلے کی ہے، جو دل حسین کی محبت سے خالی ہے وہ میرے آقا کی محبت سے خالی ہے. جو میرے آقا کی محبت سے خالی ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ کسی پہ لگا دیا جائے اور کسی مجرم کو اس لیے بچا دیا ہے کہ تمہارے وہ رشتہ دار ہیں.
نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو، اہل بیت کے قافلے کو یزید نے دگنا سامان دے کے بھیجا تھا۔ تیسری بات، پہلی بات تو اہل بیت کی تھی جو کربلا میں شہید ہوئے، اور میں نے 7 گواہوں کے بیان دیے ہیں، کربلا میں موجود 7 گواہوں کے۔ دوسری بات یہ تھی یزید کے پاس اور یزید کا سلوک۔ تیسری بات یہ ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ 350 صحابہ نے خلافت اور ولیعہدی کی بیعت کی تھی۔ 350 صحابہ نے۔ اٹھاؤ کتابیں، اصحابہ، تبری، البدایہ والنہایہ، ان کتابوں میں آپ کو ان لوگوں کے حالات ملیں گے۔ 350 کے قریب صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ ولیعہدی اور خلافت کی بیعت کی تھی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یزید فاسق تھا؟ یزید فاجر تھا؟ اس فاسق و فاجر پہ کی ہاتھ پہ محمد رسول اللہ کے 350 قریب صحابہ نے بیعت کیوں کی تھی؟ اور یزید کا فاسق کہنا محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا من سبا صحابی فقد سبانی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی۔ سوچو تو صحیح، تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کیسے ہوتا ہے؟ سوچا ہی نہیں کبھی تم نے؟ خیال ہی نہیں کبھی کیا تم نے کہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ اہل حدیث کا بیٹا بن کے تم ایسی باتیں کرو جو اہل حدیث سے کوسوں میل دور ہو، تو میں نہیں سمجھتا تمہارے ایمان کو کیا کہا جائے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 350 کے قریب صحابہ، اور پتہ تو یہ نہ کہہ دے کہ کم درجے کے صحابی ہوں گے، نہیں، 17 صحابی وہ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کی قیادت میں میدان بدر میں لڑائی کی تھی کافروں سے۔ 17 صحابی، 14 صحابی وہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں موت کی بیعت کی تھی، 14 صحابہ، اور 230-33 کے قریب دوسرے عام صحابہ تھے۔ اب یہ تو بتاؤ بدر کے صحابہ کیا تھے؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے ان محبوبوں پہ اتنا اعتماد تھا کہ میرے آقا کو کہا اعلان کر دو اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، بدر کے حصہ داروں میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس کمال کے لوگ کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر سکتے؟ بیعت رضوان کے 14 صحابہ جنہوں نے ولیعہدی اور خلافت کی بیعت کی، 14 یہ کون ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا قرآن میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، انہوں نے خدا کے ہاتھ میں بیعت کی۔ 14 صحابہ جنہوں نے ولیعہدی اور خلافت کی بیعت کی تھی۔ بتاؤ مجھے ان صحابہ کو کیا کہو گے، اور کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جب یہ کہو گے اور صحابہ کا قائد اور امیر فاسق نہیں ہو سکتا؟ اور جانتے ہو ان لوگوں میں کون کون سے لوگ ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ میں بیٹھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ انتہائی نیک اور متقی آدمی، نیک آدمی ہے جس کی نیکی کا تذکرہ محمد رسول اللہ کی زبان سے ہو۔ عبداللہ بن عباس جن کو کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ القرآن، اللہ اس کو قرآن سکھا۔ عبداللہ بن زبیر نہیں، عبداللہ بن زبیر نہیں، عبداللہ بن جعفر طیار، اور یہ پتہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ کا بھتیجا، جعفر طیار کا بیٹا۔ جب جعفر طیار شہید ہو گئے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرمایا آج سے عبداللہ کا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ میرا بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس بیٹے کی پرورش کی ہے،
عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر طیار جیسی شخصیات ایک فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے؟ تیرا ایمان اس بات کی گواہی دے سکتا ہے، میرا ایمان بغاوت کرتا ہے اس فضول بات سے کہ ایک فاسق کے ہاتھ میں یہ صحابہ بیعت کرتے تھے۔ اور یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں جبر اور نسبت کی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پگال کر دیا۔ یزید کی کیا حیثیت تھی کہ اس سے خوف کھا کے ان لوگوں نے بیعت کی تھی اس کی؟ بد نصیب آدمی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس لیے بیعت نہیں توڑی تھی کہ ان کے سامنے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی کہ ظالم اور تشدد پسند حکمران کی سماع اور اطاعت کرو۔ عبداللہ کے سامنے یہ بات تھی۔ اچھا، عبداللہ کے سامنے یہ بات تھی تو جن دو صحابہ کا تو نے ذکر کیا ہے ان کے سامنے یہ بات نہیں تھی نبی رحمت کی؟ یا یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اللہ کے نبی کے فرمان کے باغی تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشر نہیں، تم نے جھوٹ کہا ہے، فراق کیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بیعت نہیں تھی توڑی کہ وہ ایک ظالم حکمران کی سماع و اطاعت کرنا چاہتے تھے، بلکہ اٹھا بخاری، بڑا بخاری تو کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا علامہ فہم ہوں، میں بڑا محقق ہوں۔ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تحقیق کر کر کے پاگل ہو گیا ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں، تحقیق کر کے نہیں، بزرگوں پہ الزام لگا کے تو پاگل ہوا ہے۔ ابن تیمیہ پہ وہ الزام لگایا جو ابن تیمیہ نے نہیں کہا۔ چیلنج کہتا ہوں، سارے اپنے جیسے لوگوں کو ملا لے اور قیامت تک ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے یہ الفاظ نکال دے، میں مجرم ہوں۔ اور کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس لیے نہیں بیعت کی۔ جھوٹ ہے تیرا یہ، بخاری واضح طور پہ بیان کرتی۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ والوں نے یزید کی بغاوت کی تو عبداللہ بن عمر نے اپنے سارے عزیز و اقارب کو اکٹھا کیا، بخاری کتاب فضل سارے عزیز و اقارب کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، سنو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غدار کے لیے قیامت کو ایک جھنڈا ہوگا، اور میں اس سے بڑی غداری کسی اور کو نہیں سمجھتا کہ جس انسان کی ہم نے بیعت کی ہے اب بیعت توڑ کے اس کے خلاف لڑا جائے۔ جس نے یزید کی بیعت توڑی اس کے ساتھ عبداللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ الفاظ عبداللہ کے، میں نے تیرے الفاظ کو چیلنج کیا ہے، تم میرے الفاظ کو چیلنج کر، پتا پھر میدان میں چلے سچا کون اور جھوٹا کون، کون منہج اہل حدیث سے بغاوت کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کافروں کے خلاف جہاد کرنے والے، اپنی تلوار سے جابروں کو پاؤں کے نیچے پمال کرنے والے، ایک معمولی سے آدمی سے ڈر جاتے؟ سوچ تو صحیح۔ اور اتنا بڑا غلط کار انسان میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ 5 امہات المومنین یزید کی ولی عہدی اور کچھ خلافت کے دور میں موجود تھی۔ کسی ہماری ماں نے یہ اختلاف نہیں کیا کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا لیا ہے۔ اور تیری سوچ تو صحیح، اللہ کی قسم بد نصیب ہے تو، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کس طرح بد نصیب ہے، تیری بد نصیبی کا سبب کیا ہے، اور کیوں دوستی کے پردہ میں کرتے ہو دشمنی، کیوں دامنے ادب کی اڑاتے ہو دجیاں۔ کہتا ہے وہ فاسق تھا، ایک فاسق کو اللہ کے نبی نے مسلمانوں پہ مسلط کر دیا، اللہ کے نبی کے صحابی نے ایک فاسق کو مسلط کر دیا۔ معاویہ نے یزید کو اگر خلیفہ بنایا تھا تو یزید فاسق تھا، نقل کفر نباشد، تو امیر معاویہ کیا بنے؟ اور یزید کو فاسق کہنا، امیر معاویہ کو فاسق کہنا ہے، ان کو فاسق کہنا، عثمان ذوالنورین کو فاسق کہنا ہے، اس کو فاسق کہنا، عمر فاروق کو فاسق کہنا ہے، اور امیر معاویہ کو فاسق کہنا محمد رسول اللہ کو گالی دینے کے بتا دے۔
اور محمد رسول اللہ کو گالی دینے کے بعد جو امیر معاویہ کو بددیانت کہتا ہے وہ اللہ پہ الزام رکھتا ہے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرما تھے، آسمان سے جبریل آیا، عرض کی اللہ کے نبی، اللہ کہتے ہیں جب آسمان سے قرآن نازل ہو تو معاویہ کو کتابت کے لیے رکھ لو. معاویہ کی ذات، اس کی امانت اور دیانت کی سند آسمان سے آئی ہے، اس لیے معاویہ پہ الزام اور اتہام رکھنا بغاوت ہے اور اسلام کے ساتھ ظلم ہے، اور تمام ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جنہوں نے امیر معاویہ کی امانت کو اس مقام پہ پہنچا کہ اللہ نے کہا میرے محمد اس کو کاتب رکھ لو، یہ قرآن کی کتابت پہ امین ہے. اللہ نے امین کہا اس کو، اور جس کو اللہ امین کہتے ہیں محمد رسول اللہ امین کہتے ہیں. اور امانت کے سبب ہی ابو عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اس کو گورنر بنایا، اسی امانت کے سبب سیدنا عثمان نے اس کو اپنا گورنر بنایا. اور ان لوگوں نے اس بات پہ بنایا تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اس کو قرآن کا کاتب رکھ، یہ امانت دار ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس نے غیر حقدار کو حق دیا تھا. کس پہ الزام رکھتے ہو؟ سوچو تو صحیح. کہتا ہے ام سلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ ولی عہدی کے دور میں موجود تھی، اور تم نے خود کہا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب مروان نے یزید کی بیعت لینا چاہی، عبد الرحمن بن ابو بکر بھاگ کے عائشہ صدیقہ کے گھر چلے گئے. مروان نے کوئی غلط بات کہی، عائشہ صدیقہ نے کہا مروان تو جھوٹ بولتا ہے، قرآن ابو بکر کی آل کے خلاف نہیں اترا، جب بھی اترا ان کی شان میں اترا ہے. تو نے خود بیان کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ بھی حیات تھی اور ام سلمہ بھی حیات تھی. البدایہ والنہایہ، المعارف ابن قتیبہ، طبری، یہ کتابیں برملا کہتی ہیں کہ سیدہ ام سلمہ، بلکہ البدایہ والنہایہ میں ابو مخنف کی روایت ہے جو باغی ہے مسلمانوں کا، اس کی روایت ہے کہ 59 میں رمضان کے مہینہ میں ابو ہریرہ نے سیدہ عائشہ کا جنازہ کروایا، اور شمال 59 ہجری شوال میں ام سلمہ کا جنازہ کروایا. اور وہ کہتے ہیں کہ 59 میں ہی پھر بعد میں سیدنا ابو ہریرہ فوت ہو گئے. 59 میں سیدہ ام سلمہ فوت ہو گئی ہیں. یہ اپنی تقریر میں پتہ کیا کہتا ہے کہ ام سلمہ نے جب سنا حسین شہید ہو گئے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گئیں. ہوش آیا تو کہنے لگی میرے کانوں میں جنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بلے و محقق اسلامہ، 59 میں جو میری ماں فوت ہو جاتی ہے، 1.25 سال کے بعد زندہ کر کے ان کو کربلا کا واقعہ سنا رہا ہے. بتاؤ تمہاری بغاوت کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم حسین کی محبت میں تم نہیں کہتے، بلکہ بنو امیہ کے بغض کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کرتے ہو. اگر تمہیں حسین سے محبت ہے تو فضل حسین، شرف حسین، فضیلت حسین، حسین کا کردار، حسین کا ماضی، حسین کا مستقبل، حسین کا حال بیان کرو، اور پیسے نہ لو تقریر کے. 8-10 ہزار روپے کے لالچ میں جھوٹ بولتے ہو تاریخ پہ. تو کہتے میں محبت کرنے والا ہوں. کہتا جی میں حسینی ہوں. تو حسینی نہیں، تو مختاری ہے. اور کوئی اہل حدیث کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتا. اور میرے آقا ثقلین کے تاجدار کے بعد عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا آپ علوی ہیں کہ عثمانی؟ کہا نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، تو میں تو محمد کا غلام ہوں. مسلمان یہ ہے. کائنات کے تختہ عرش پہ واحد اہل حدیث ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ وابستہ نہیں، صرف محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ. کہتے ہیں میں حسینی. تو حسینی ہوتا تو حسین کی بات نہ مانتا، حسین کی بات سے تو اختلاف کرتا ہے. نبی رحمت مہیا. اب وقت بڑا چلا گیا ہے، چلو میں ختم کر دوں، پھر کبھی موقع ملا تو پھر کریں گے. آخری واقعہ بیان کرنا. دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مودع الفاسق غضب الرب. تشریح نہیں کرتا، صرف روایات آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں. بد نصیبی ہے کہ 10 منٹ پہلے ہی زیادہ ہو گئے.
اذا مدح الفاسق غضب الرب، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ آسمانوں پہ غضبناک ہوتا ہے کرنے والے پہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب فاسق کی کوئی تعریف کرتا ہے اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں آسمان سے۔ ہائے بد نصیبہ تیری بد نصیبی۔ سیدنا امیر معاویہ کی وفات کا پیغام پہنچا سیدنا عبداللہ بن عباس کو۔ عبداللہ بن عباس نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اللہ کی رضا، امیر معاویہ ان لوگوں جیسے نہیں تھے جو ان سے پہلے ہوئے، اور نہ کوئی بعد میں امیر معاویہ جیسا ہو سکتا ہے۔ باقی رہا اس کا بیٹا یزید، لمن صالح اہلہ، اس کے گھر والوں میں سب سے اچھا تھا، نیک تھا۔ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ ان کی تعریف کی، ان کے بیٹے کی بھی اس طرح تعریف کی۔ کہتا ہے فلاں محدث نے کہا، فلاں محدث نے کہا، فلاں محدث نے کہا یزید اچھا نہیں، یزید اچھا نہیں۔ جب تقریر کرتا تقلید کے خلاف تو کہتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں کوئی انسان نہیں جس کی بات بغیر دلیل کے مانی جائے، اگر کسی کی مانی جا سکتی ہے تو وہ یہ قبر والا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ تو کہتا ہے فلاں محدث کا، بتاؤ مجھ کو جس محدث نے یزید پہ الزام رکھا ہے اس نے کس بنیاد پہ رکھا ہے، کیا بتایا اس نے، کون سی روایت پیش نگاہ رکھی ہے؟ محدث نے کہا ہے اللہ کی قسم ایسے کروڑ محدث محمد رسول اللہ کے صحابی کی خاک پاک قربان کیے جا سکتے، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، سارے محدث سارے بول سکتے ہیں، لیکن محمد کا صحابی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کہا کہ وہ معاویہ کے گھر والوں میں سے انتہائی نیک آدمی ہے۔ یہی نہیں، ہوش کے ناخن لو، بڑا لمبا سفر تھا، وقت بہت کم سا ہے، کیا کہوں۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس جاتے ہیں، البدایہ والنہایہ، الانصاب الاشراف بلازی لکھتے ہیں کہ یزید نے پوچھا کہ حضور میرے بابا آپ کو کیا وظیفہ دیتے تھے؟ کہنے لگے 1 لاکھ روپیہ، اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھا کے جس کی پرورش کی ہے وہ عبداللہ بن جعفر طیار۔ کیا میرا بابا دیا کرتا تھا؟ کہتے ہیں 1 لاکھ روپیہ۔ فرمایا میں آپ کا وظیفہ 2 لاکھ کرتا ہوں۔ پتہ کیا الفاظ بولے، فدا کا ابھی و امی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، اور پھر یہ کہا واللہ ما قلتھا لاحد بعدک، میں نے تیرے علاوہ یہ کسی کے کب رہا، بعد نہیں کب رہا، میں نے اس سے پہلے تیرے علاوہ کسی کے لیے یہ الفاظ نہیں استعمال کی، میرے ماں باپ تیرے پہ قربان۔ عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا یہی نہیں ہے، سیدنا حسین رضی اللہ کے حقیقی بھائی، حقیقی وہ ہوتا ہے جو باپ سے ہوتا ہے، ماں جدا جدا ہو سکتی ہے، نطفہ باپ کا ہوتا ہے۔ محمد بن حنفیہ، جن کو محمد بن حنفیہ ان کے قبیلے کے سبب کہتے تھے، وہ محمد بن علی تھے، قبیلے کی نسبت سے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کا بیٹا سب سے بڑا حسن حسین کے بعد، اس نے بھی بیعت کی ہوئی تھی یزید کی۔ علامہ بلازی لکھتے ہیں، اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یزید کی بغاوت پہ اکسانے والے لوگ ان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے آپ یزید کی بیعت توڑ دیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید حرم اور حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم اس کی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہو جب اس نے یہ کیا ہے؟ سنا ہے۔ فرمایا تم نے سنا ہے؟ میں اس کی مجلسوں میں بیٹھ کے آیا ہوں، رائے تو ہوں مواظباً علی الصلاۃ متحرجاً للخیر ملازماً للسنہ
میں نے یزید کو پابند صلاۃ پایا ہے، میں نے خیر کا متلاشی پایا ہے، اور محمد کی سنت کو لازم پکڑنے والا ہے۔ بد نصیب کہتا ہے کہ ابن اساکر میں روایت ہے، کوئی اس سند پہ بات کرے، ابن اساکر میں روایت ہے۔ کیا ہے روایت ابن اساکر میں؟ کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری سنتوں کو جو پامال کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، لعن اللہ علی الکاذبین، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اوے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا محبوب، جس کے نطفہ سے محمد بن علی پیدا ہوا، کیا وہ غیرت مند نطفہ نہ تھا؟ اس کی زبان سے غلط بات کبھی نہیں نکل سکتی۔ اس نے یہ جو الفاظ بیان کیے ہیں ان کو صحیح مانا جائے یا 300 سال 400 سال 500 سال بعد میں آنے والے محدثین کی بات مانی جائے؟ کہتا ہے میں مجلس میں رہ کے آیا ہوں، میں اس کو پابند صلاۃ پایا ہے، نیکی کا تلاش کرنے والا، سنت کو لازمی پکڑنے والا۔ تو کہتا ہے سنت کو مٹانے والا، اور علی المرتضیٰ کا بیٹا کہتا ہے سنت کو زندہ رکھنے والا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ محمد بن علی، اگر تم عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہاتھ نکالو، تمہاری بیعت کر لیتے ہیں اور تم اس کے خلاف بغاوت کرو۔ ارشاد فرمایا لست قاتلو تابعا ولا متبوعا، نہ تو میں اپنے لیے اس کے خلاف لڑ سکتا ہوں، نہ کسی غیر کے لیے اس کے خلاف لڑ سکتا ہوں۔ چھوڑو، آخری بات کروں، سفر لمبا ہے، بات چھوڑنے کو دل نہیں چاہتی، لیکن کیا کروں، وقت نہیں۔ آگے ایک واقعہ، زین العابدین رحم اللہ علیہ، کربلا میں رہنے والا، جس کو بیمار کربلا کہتے ہیں، جب مدینہ میں بغاوت ہوئی تو اس بغاوت کو قتلنے کے لیے شام سے لشکر آیا، اس نے بغاوت کو قتل، کہتے ہیں جی مدینہ کے شہر گلیوں بازاروں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان کو یہی پتا نہیں کہ مدینہ کی گلیوں بازاروں میں لڑائی نہیں ہوئی، حرا کے مقام پہ لڑائی ہوئی ہے، جو سنگلاخ زمین ہے۔ جب ان بھاگیوں کو بھگا دیا، بڑا بد نصیب آدمی ہے، پتہ نہیں یار حدیث میں کہاں یہ پیدا ہو گیا، کہتا ہے کہ بد نصیب لوگ عبداللہ بن متی کو باغی کہتے ہیں، ایک بڑے ظالم ہیں۔ اچھا، اور بد نصیب، باغی تو کوئی گال نہیں، باغی تو اچھے کو بھی کہا جا سکتا ہے، برے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو کوئی برا لفظ نہیں۔ تو بتا اللہ کے دربار میں محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ مسلم بن عقبہ محمد رسول اللہ کا صحابی، تو نے اپنی زبان سے کہا ہے مسلم بن عقبہ، اور صحابی رسول کو تو نے مجرم کہا ہے، کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو نے جو کچھ کہا ہے۔ امام کے پاس آتے ہیں مسلم بن عقبہ، آج کہتے ہیں کہ امیر یزید نے مجھے حکم دیا تھا کہ زین العابدین کے ملنا، نیک سلوک کرنا، خدمت کے متعلق پوچھنا، خدمت کے متعلق پوچھنا، نیک سلوک کرنا۔ جب یہ سنتا ہے کون؟ سیدنا زین العابدین، طبقات ابن سعد، اس میں لکھا ہے اپنے منہ سے کہتے ہیں صلی اللہ امیر المومنین، صلی اللہ امیر المومنین، اور صلی اللہ لفظ بولا تو جا سکتا ہے، لیکن مسلمان دوسرے نبیوں کے لیے بھی نہیں بولتے کہ یہ محمد رسول اللہ کے لیے مقصود ہے۔ امام زین العابدین نے سیدنا حسین کے لختے جگر نے طبقات ابن سعد میں ہے کہ صلی اللہ امیر المومنین، اور الامامۃ والسیاسہ شیعہ کی کتاب جلد 2 میں وہ ایک لفظ 2 لفظ بیان کرتا ہے کہ صلی اللہ امیر المومنین و احسن الجزاء، اللہ درود و سلام کہے امیر المومنین کو اور ان کو اچھی جزا دے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا کربلا میں جو موجود تھا، وہ تو مومن یزید کے متعلق یہ کہتے ہیں، اور تم کیا کہتے پھرتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی نے کہا اذا موضع الفاسق غضب الرب، یہ سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نواز اللہ کے نزدیک مغضوب تھے۔ شرم کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، یہ مسلمانی ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا، اتنا آگے بڑھا
کہ اس کو اندھیری کی طرح، طوفان کی طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے کافروں نے سازشوں کا ارتکاب کیا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سازشوں کے ہی بنیاد پہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے پہلے دور فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم، 3 دور بہترین اللہ کے نبی نے قرار دیے ہیں۔ اگر کسی سے اختلاف ہے تو چھوڑو اختلاف کو، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ کسی کو برا نہ کہو کہ ان کی برائی کرنے پہ قیامت کے دن تم اللہ کے نزدیک مطلوب بن جاؤ گے۔ بڑا کچھ ہے ابھی تیری اس روایت کے متعلق بھی کہ امام احمد نے یہ کہا، اس کو فلاں نے یہ کہا۔ امام احمد کی کتاب زہد پڑھ، اب وقت نہیں رہا، اللہ تجھے ہدایت دے دے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو زندگی اللہ کو محبوب ہے اور جو مسلمان کا شیوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چھڈو یار، بڑا ٹائم ہو گیا۔